یہ بالفور کے خط کا عکس ہے، اور جو اس کا انگریزی ٹیکسٹ ہے وہ میں نہیں پڑھ رہا، میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ برطانیہ کے اس وقت کے سیکریٹری خارجہ تھے آرتھر جیمز بالفور، اور آرتھر جیمز بالفور نے یہ خط لکھا ہے، جس کا متن جو ہے اردو ترجمے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو خط کچھ یوں ہے: دفتر خارجہ 2 نومبر 1917۔ محترم روتشیلڈ، مجھے شاہ برطانیہ کی طرف سے آپ کو بتاتے ہوئے ازحد خوشی ہو رہی ہے کہ درجہ ذیل اعلان صہیونی یہودی کی امیدوں کے ساتھ ہماری ہمدردی کا اظہار ہے، اور اس کی توثیق ہماری کیبنٹ بھی کر چکی ہے۔ شاہ برطانیہ کی حکومت فلسطین میں ایک یہودی ریاست کے قیام کی حامی ہے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن صلاحیت کو بروئے کار لائے گی، مگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ فلسطین کی موجودہ غیر یہودی آبادی، یعنی مسلمان اور مسیحی کے شہری و مذہبی حقوق یا دوسرے ممالک میں یہودیوں کی سیاسی حیثیت کو نقصان نہ پہنچے۔ میں بہت ممنون ہوں گا اگر اس اعلان کو صہیونی فیڈریشن کے علم میں بھی لایا جائے۔ آپ کا مخلص آرتھر جیمز بالفور۔ تو یہ وہ ہے خط جس کی جو بنیاد بنا اس سارے انڈیپینڈنس آف اسرائیل کی۔ یہ معاہدہ اور اعلان خط دو یہودی حامیان وائزمن، اور جو بعد میں اسرائیل کا پہلا صدر بنا، اور ناہوم سکولو کی متواتر کوششوں کا نتیجہ تھا، جو لندن میں صہیونی یہودیوں کے نمائندے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ فلسطین کے 10 لاکھ لوگوں کو وہاں سے نکال کر وہاں ایک یہودی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ یہ اعلان بعد میں نہ صرف ترکی کے ساتھ ایک معاہدے کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا بھی حصہ بنا، بلکہ ترکی جنگ عظیم اول ہار گیا، بلکہ اس کو خفیہ طور پر وائز مین نے کچھ عربوں سے بھی منوایا، ان کی کانسنٹ لی گئی تھی، جو اس زمانے میں اقتدار کی شدید ہوس میں مبتلا تھے اور اس کے لیے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے سمیت کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ تو یہ کچھ میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور چیزیں بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، اور 1948 کا کچھ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس میں اسرائیل کا قیام کچھ اس طرح سے ہوا کہ اور پھر جو غزہ کا تنازع ہے اس کو بھی ہم آپ سے اس میں ڈسکس کریں گے۔ مارچ 1948 میں اتحادی عرب لیجن فورسز کے سپاہی یہودی ایجنسی کی سیلف ڈیفنس فورس ہگنا کے جنگجوؤں پر فائرنگ کر رہے تھے۔ 20 اکتوبر 2023 فلسطینی عسکریت گروپ حماس نے 7 اکتوبر 2003 کو اسرائیل پر آپریشن طوفان الاقصی کی شکل میں ایک ایسا حملہ کیا جس میں سینکڑوں مسلح افراد غزہ کی پٹی کے قریب اسرائیلی آبادیوں میں داخل ہو گئے۔ اس کارروائی میں، جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی، کم از کم 1400 اسرائیلی مارے گئے، جبکہ اسرائیل فوج کا کہنا ہے کہ 203 فوجی اور شہریوں کو یرغمال بنا کر غزہ بھی لے جایا گیا ہے۔ یہ دراصل بنیاد بنا ہے دنیا کی سب سے خوفناک جنگ کا، جینیسائیڈ کا، ظلم و ستم کا۔ اور حماس کی اس آپریشن کے بعد غزہ پر اسرائیلی فوج کی جوابی حملوں میں 3700 سے زائد فلسطینی ہلاک ہوئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، 15-16 ہزار فلسطینی مارے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، جن میں کثیر تعداد بچوں کی ہے۔ 1948 سے پہلے اسرائیل تو یہاں پر تھا ہی نہیں، یہ تو بالفور ڈیکلیریشن سے ہی اسرائیل آیا ہے، اور اس سرزمین پر ان کو ایک بنا دیا گیا ہے۔ پہلی عالمی جنگ میں مشرق وسطیٰ کے اس حصے پر حکمرانی کرنے والی سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس سرزمین پر اس وقت یہودی اقلیت اور عرب اکثریت کے ساتھ ساتھ دیگر چھوٹے نسلی گروپ بھی آباد تھے۔ یہودیوں اور عربوں کے درمیان کشیدگی اس وقت بڑھی جب عالمی برادری نے برطانیہ کو یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک قومی اسٹیٹ، نیشنل اسٹیٹ تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپی۔ یہ کام 1917 میں بالفور ڈیکلیریشن کے تحت ہوا، جو اس وقت کے برطانیہ کے وزیر اعظم خارجہ آرتھر بالفور نے برطانیہ کی یہودی برادری سے کیا۔
یہ اعلامیہ فلسطین پر برطانوی مینڈیٹ میں شامل تھا، اور 1922 میں تو تشکیل شدہ لیگ آف نیشنز جو کہ اقوام متحدہ کی پیش رو تھی وہ اس کی توثیق بھی کر چکی تھی۔